السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 108 ہے، کتاب العلم، حدیث نمبر 57 انشاءاللہ تلاوت اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ آج کی حدیث، آج کا سبق ہمارا یہ موضوع ہے، پڑھنے کا طریقہ۔ جس طرح پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ استاد کس چیز کو دیکھے تو اس پر ملاحظہ فرمائے اور بسا اوقات بآواز بلند اس کا اعلان کرے، یہ ایک پڑھانے کا طریقہ ہے۔ سوال و جواب کے ذریعے کسی کو متنبہ کر کے پڑھانا، اس کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اور آپ کو یہ بات یاد ہوگی، میں نے کہا تھا جب یہ کتاب العلم شروع ہوا ہے کہ دو طرح کے علم ہیں۔ ایک علم وہ جو سائنسی اور تجربے سے، عقل سے انسان اس کو حاصل کرتا ہے، جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے اسی طرح علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا علم ہے تلقی کا، جو استاد سے صرف وصول ہوتا ہے، استاد سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور دین کا یہ علم، یہ علم تلقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہی جاتا ہے اور اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ یہ علم، اس میں اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ایسا نہیں۔ اسی تناظر میں آج کی گفتگو بھی توجہ سے سنیے۔ ایک ہوتا ہے استاد نے بات کہی اور میں نے سن لی، سن کے یاد کر لی، یہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد نے بات پڑھائی، سنائی اور شاگرد نے سن کے محفوظ کر لی، جیسے سنی اسی طرح یاد کر لی۔ یہ علم کا طریقہ، حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی بات طالب علم، شاگرد اپنے استاد سے خود بیان کرتا ہے اور استاد اس کی تائید کر دے، اس کی تصدیق کر دے کہ اسی طرح ہی ہے، تو یہ بھی علم حاصل کرنے میں وہی انداز ہے جو پہلا ہے۔ کیونکہ یہ علم دین تلقی کا علم ہے، سیکھنے کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اساتذہ کرام سے سیکھا کس طرح جاتا ہے، تو سیکھنے کا ایک انداز، استاد پڑھے، شاگرد سنے، ایک یہ انداز ہے۔ ایک یہ انداز ہے جو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ شاگرد کوئی بات از خود بیان کرے۔ شاگرد کو کسی بات کا پتہ ہے اور وہ استاد کے سامنے وہ بات ذکر کرے اور استاد اس کے اوپر صرف تائید کر دے۔ صرف تائید کرنے سے دونوں کا درجہ مساوی ہوگا۔ استاد کے الفاظ سنے ہوں یا استاد سے تائید حاصل ہو جائے، مرتبے میں، مقام میں دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث سے اس طرح اخذ کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آنے والا آیا اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کیا یہ بات اس طرح ہے، کیا یہ بات اس طرح ہے، کیا یہ بات اس طرح ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں اس طرح ہے، اور یہ تصدیق لینے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کی، جو اس نے سنا تھا، آپ نے کہا یہ اسی طرح ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں اپنی قوم کی طرف تمہارا پیغام لے کے جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات استاد کے الفاظ سے علم حاصل ہوتا ہے، بسا اوقات استاد کی تائید بھی الفاظ کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی کی حدیث جو واقعہ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر بہت فوائد ہیں۔ وہ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران یعنی ایک دفعہ واقعات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فی المسجد، مسجد میں، داخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر سوار آیا، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس نے اپنا اونٹ مسجد میں بٹھا دیا، ثُمَّ عَقَلَهُ، پھر اس کا گھٹنا باندھا، جس طرح اونٹ کو بٹھانے کے لیے یا ایک جگہ پر روکنے کے لیے اس کا گھٹنا باندھا جاتا ہے۔ ثُمَّ قال اَيُّكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا تو پوچھنے لگا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئون بین ظہرینہم، صحابہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیے سے ٹیک لگا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آدمی نے یہ پوچھا تو فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، آپ کا وصف مبارک ذکر کر کے کہ یہ آدمی جو خوبصورت گورے چٹے رنگ والا یہ سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له الرجل، آدمی آپ مخاطب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ابن عبد المطلب، آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، آپ نے فرمایا میں تیرے سوال کا جواب دیا، یعنی تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار، بات کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں آپ کی بات سنوں گا اور جواب دوں گا۔ فقال انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک، میں سوال ذرا کرخت لہجے میں کروں گا، سخت لہجے میں کروں گا، آپ میرے اوپر میرے سوال کرنے کی وجہ سے ناراض نہ ہونا، میں کوئی بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اپنی فطرت کے اعتبار سے دو ٹوک اور کھلی بات کرنا چاہتا ہوں، لہذا میرا لہجہ ذرا سخت ہوگا۔ فقال سل اما بدا لک، ہاں جو مرضی ہے پوچھو، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو دین اسلام کے بارے میں، یا آپ نے مخاطب کے لیے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کچھ تو پوچھو جو آپ کے جی میں آتا ہے۔ فقال اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دیتا ہوں
اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ بات میرے ساتھ جو کرو گے سچی کرو گے. اسألک بربک وربی من قبلک اللہ ارسلک الی الناس کافۃ. پہلا سوال، اللہ کی قسم کیا آپ کو اللہ نے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ پوری کائنات کی طرف رسول بن کے آئے ہیں کہ خاص لوگوں کے یا قبیلے کی طرف آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم مجھے اللہ نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. میں پوری کائنات کی طرف رسول ہوں، کسی خاص گروہ یا قبیلے کی طرف ان کا رسول نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی صلوات الخمس فی اليوم واللیلہ. اللہ کی قسم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 5 نمازیں پڑھنے کا دن رات میں، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض؟ کیا یہ رب کی طرف سے فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم اسی طرح ہے، یہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. پھر اس نے پوچھا قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنۃ؟ قال اللہم نعم. کہا میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا سال کے 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم یہ 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں. پھر پوچھنے لگا انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا. کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ کی قسم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ ہمارے اغنیاء سے وصول کر کے ہمارے فقیروں میں تقسیم کرتے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو آدمی کہنے لگا فقال الرجل آمنت بما جئت بہ، میں ایمان لاتا ہوں اس دین کے ساتھ جس کو آپ لے کر آئے. آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو احکام رب کے لے کر آئے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں. وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، اور میں اپنی قوم اپنے قبیلے کی طرف سے جو پیچھے میرے بیٹھا ہے، پیچھے یعنی اپنی جگہ پر موجود ہے اور قبیلے والوں نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کی طرف آپ کا یہ پیغام لے کر جانے والا ہوں. جو باتیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں، میں یہ باتیں اپنے قبیلے کی طرف لے کے جانے والا ہوں. وَأَنَا زِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے. اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر جس قبیلے سے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دائیہ مبارک تھی اور آپ نے دودھ پیا اور بچپن میں پرورش پائی تھی، میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. اور یہ کہہ کے چلا گیا. اب دیکھو یہ قصہ ہے زمام بن ثعلبہ کے نام سے. یہ حدیث میں مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے آ کے انہیں دین کی بات پہنچ گئی تھی، لیکن تصدیق کس طرح کروائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں یہ چیزیں ساری اسی طرح ہیں. آپ نے صرف تصدیق فرمائی ہاں یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں. میں ہوں بھی رسول پوری کائنات کی طرف، نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ نے فرض کی ہے، رمضان کے روزے بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، اور میں پوری کائنات کی طرف رسول ہوں. اتنی بات سن کے
کہنے لگا میں آپ کی شریعت پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا یہ پیغام اپنی قبیلے اپنی قوم کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ تم بھی ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا پڑھنے کا یہ طریقہ، سیکھنے کا یہ طریقہ معتبر ہے اگر استاد تصدیق کر دے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی۔ دوسری یہ بات، اس حدیث میں کئی فائدے کی چیزیں ہمیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صحابہ کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے لیے استاد اور شاگرد کا اکٹھا رہنا یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اب کلاس لگی، کلاس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل ہے یا ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے۔ صحابہ مسجد میں جمع ہیں، حالانکہ کوئی جمعہ کا دن نہیں، کوئی درس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ عالم کا کسی مجلس میں بیٹھنا یہ بہت بڑا غنیمت ہوتا ہے۔ کسی مجلس کو اہل علم کی رفاقت نصیب ہو تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے دینی مسائل کے بارے میں اپنی بات، بسا اوقات خود ضرورت ہوتی ہے، آدمی پوچھ لیتا ہے، نہ صحیح تو عالم کی مجلس میں بیٹھیں گے، کوئی آدمی پوچھے گا جو خیر کی بات پوچھے گا وہ آپ کے لیے بھی فائدے کا باعث بنے گی۔ کہتے ہیں نا، جہاں سونا گڑا جاتا ہے وہاں سونا ہی گرتا ہے۔ جہاں سونا گڑا جائے گا وہاں نیچے گرے گا بھی سونے کے ٹکڑے۔ تو عالم کی مجلس میں یہ بیٹھنا بھی چاہیے اور یہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ تربیت کے لیے کافی مؤثر چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام احترام صحابہ کس طرح کرتے ہیں کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آپ کے لیے تکیہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ان کے درمیان نمایاں ہو کر بیٹھیں۔ اصل میں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بسا اوقات پہلے ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھل مل کے رہتے تھے، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے مجلس کا اہتمام کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس مجلس پر بیٹھیں، آنے والے کے لیے بات کرنے میں آسانی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول فرمائی۔ استاد کا احترام یہ طلبہ کے لیے اور اس کے لیے نمایاں حیثیت، یہ بین اظہرنا ہمارے درمیان نمایاں طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی، اللہ رب العزت نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال شخصی بھی بہت کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، جس طرح خوبصورت تھے اسی طرح خوبصورت بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگتے ہیں، ھذا الابیض المتقی، ابیض سفید رنگ کا، ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید رنگ کا۔ تو اس سے مراد صرف سفید رنگ ایسا نہیں جیسے چونے کا رنگ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید رنگ سرخی مائل تھا۔ سفید رنگ کے اندر جس طرح سرخی مائل ہو تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، اور فرمایا یہ سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ آگے اس نے پوچھا، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، رسول اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تمہارا بعض کو پکارتا ہے۔ کسی آپس میں ایک دوسرے کو آواز دینی ہو تو پکارا جاتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کرو، بلکہ عزت احترام سے رسول اللہ، نبی اللہ، آقا، سیدی کوئی بات کہہ کے لقب کے ساتھ احترام سے بولو۔ لیکن آنے والا آدمی
جب اجنبی تھا اسے پتہ نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ان احکام کا بھی اسے پتہ نہ ہو، اس لیے آپ کا نام لے کے کہا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری یہ بات کہ اگر کسی آدمی کے مرتبے میں یا اس کے مقام کے بارے میں پتہ نہ ہو یا اجنبی ہو تو اس کا اس نام کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے جو اس کے والدین نے اس کا نام رکھا ہے۔ حقیقی نام حقیقی تعارف ہوتا ہے، یہ حقیقی تعارف ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ ایک یہودی نے آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک انصاری نے تھپڑ مار دیا، ایک انصاری نے زور سے تھپڑ مار دیا، کہنے لگے تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت احترام سے کیوں نہیں لیا؟ جب اس نے کہا میں نے اس نام سے پکارا ہے جو ان کا نام ان کے والدین نے رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید فرمائی، ہاں سمانی، میرے باپ نے یا میرے والدین نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شخصی نام لینا توہین نہیں ہوتی، البتہ جس آدمی کو تعارف ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے عام لوگوں کی طرح ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، عزت و احترام کے الفاظ، عزت و احترام کے القاب وغیرہ استعمال کر کے پھر آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ساتھ ذکر کیا جائے۔ عام طور پر عام لوگوں کی طرح اس کا نام، آپ کا نام لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے کہنے لگا ابن عبد المطلب، حالانکہ آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا، آپ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب تو دادا تھا نا، دادے کی نسبت کی باپ کی نہیں، اس لیے کہ باپ جوانی میں فوت ہو گئے، وہ شہرت اور عزت نہ پا سکے جو بڑے لوگوں کو، جو دادے کو حاصل تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب عرب کے سردار، اور مکہ مکرمہ میں عرب قبائل سارے کے سارے ان کا احترام بہت کرتے تھے، اور آپ کی پرورش انہی کے پاس رہی، اس لیے اس نے وہ نام لیا جو عرب کے اندر معروف تھا، ابن عبد المطلب۔ یہاں ایک بات اور بھی کہ باپ کی طرف نسب کی نسبت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ من انتسب الی غیر ابیہ، جو آدمی اپنا نسب اپنے والد کے نام سے کاٹ کے کسی اور کی طرف کرتا ہے اس کے بارے میں سخت وعید ہے، لیکن دادا وہ باپ ہی ہے، دادا باپ ہی ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں میں نے اپنے باپ کی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ کے مذہب کی، ان کی ملت کی پیروی کی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام چوتھی پشت میں، تیسری پشت میں ہے، تیسری پشت میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ نسب دادے کی طرف نسبت ہو تو پھر بھی باپ کی طرف ہی ہوتی ہے، صرف زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے باپ کا نام ترک کر دیا گیا اور دادے کی طرف وہ ذکر کرنے لگا ابن عبد المطلب، یعنی محمد بن عبد المطلب ہے، یعنی عبد المطلب کا پوتا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تعارف واضح طور پر کیا۔ اور پھر سوال و جواب سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے، اور بڑی خوبصورت، اگرچہ آنے والا بدوی تھا
عربی تھا، لیکن آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بات ذرا سخت لہجے میں کروں گا، آپ اس سے غصے نہ ہونا، آپ دل میں ناراضگی نہ رکھنا، میں ذرا بات کا لہجہ سخت رکھوں گا۔ دو ٹوک بات کرنے میں بسا اوقات یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے یہ تمہید میں یہ بات کہہ دی کہ میرے بولنے کے انداز کو ذرا محسوس نہ کیجیے گا۔ اگر کسی جگہ پر ایسی نوبت آئے تو آدمی کو حقیقت واضح کر دینی چاہیے تاکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ آدمی کو اپنی حقیقت واضح کر دینی چاہیے کہ میں جی اس طرح کی بات کرنے لگا ہوں، ذرا وہ بات آپ برداشت کریں، میں کوئی توہین کے لیے نہیں، معلوم بات کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات بھی اس نے آ کے خود کہی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی اور بات کا سوال نہیں کیا، صرف ایک بات کہی کہ اللہ کی قسم جو آپ کا بھی رب ہے اور پہلے لوگوں کا بھی رب تھا، اس رب نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کی طرف آپ رسول بن کے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کے معجزات کا اسے پتہ چل چکا تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بے شمار تھے، اس لیے اس نے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، صرف ایک بات کی تائید کروائی کہ آپ رسول قریش کے تو نہیں، عرب کی طرف تو نہیں، کسی خاص قبیلے کی طرف تو نہیں، بلکہ پوری کائنات کی طرف رسول ہیں۔ ہاں، پوری کائنات کی طرف رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول بھی، آپ کی رسالت بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ صرف آ کے یہ باتیں دین کے بارے میں جو اس کو پہنچی تھی اس کے بارے میں پوچھا۔ حج کا علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں، اس لیے کہ یہ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے بعد یہ آدمی آیا ہے، سن 9 ہجری میں، اس وقت شاید ابھی حج فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت ابھی شاید حج فرض نہیں تھی، اس لیے جو اسلام کے احکام معروف تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور آپ نے وہ بتائے۔ تو یہ اسلام کے وہ احکام ہیں جو سر عام، کھلے عام ہر آدمی کو پتہ تھا کہ دین اسلام ان احکام، ان مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو تو اس کے اوپر یہ کام کرنے فرض ہوتے ہیں، اس لیے ارکان اسلام کے بارے میں اس نے پوچھا، اور یہ آدمی فوری اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے واپس گیا۔ کہتے ہیں دوسری حدیثوں میں یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے کہ زبان بن ثعلبہ نے جا کے اپنے گاؤں میں، اپنے جہاں ان کا قبیلہ تھا، پڑاؤ ڈالا، وہاں گیا اپنے قبیلے میں، اور یہ باتیں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ تصدیق لے کے آیا ہوں اور یہ احکام لے کے آیا ہوں۔ تو شام ہونے سے پہلے جملہ مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئی، یعنی ایک زمام نے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام سے دین سیکھ کے گیا اور جا کے اپنے قبیلے کو سکھایا۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے دین کے بارے میں، کہ دین کا حکم جو ہم سیکھیں ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھانا، اس طرح دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ اور دیکھو جس طرح ایک آدمی آ کے سیکھ کے گیا اور وہ قابل اعتماد تھا، قابل اعتبار تھا، قابل اعتماد، با اعتماد آدمی، صحیح آدمی، وہ اگر آ کے بات کہے، مسلمان ہو، اس کے بارے میں جھوٹ کی کوئی بات ایسی تہمت نہ ہو تو اس کی بات صحیح ہوتی ہے، اس کی بات حجت ہوتی ہے، اس کا قبیلہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے جناب زمام بن ثعلبہ، اس قبیلے کی طرف، اس قبیلے سے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا، اس لیے تعارف بھی کروا دیا کہ میں سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔